الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم سب کی ایک چاہت ہے کہ ہمیں دنیا میں ہر طرح کا آرام، چین، سکون اور دنیاوی تمام نعمتیں ہمیں حاصل ہو جائیں، اور کوئی بری بات نہیں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، چاہنا چاہیے، لیکن ہر چیز کے حاصل کرنے کے لیے اسباب کی دنیا میں ہم سب نے مال سمجھ رکھا ہے۔ کیا؟ کہ ہر مسئلے کا حل مال ہے، اور ہر مسئلے کے وجود میں آنے کا ذریعہ مال ہی ہے۔ کیا ہے؟ میری بات واضح نہیں ہوگی؟ ہوئی؟ ہم نے سمجھا ہے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ مال ہے، اور ہر مسئلے کے وجود میں آنے کا ذریعہ جو مال ہی ہے، اور اس کو فتنہ کہا گیا ہے کہیں لکھا ہوا قرآن میں؟ اچھا، مال اور اولاد فتنہ ہے، وہ مفتی صاحب ہیں۔ تو ہم سب اس محنت میں لگے ہیں کہ مال اور مال، پھر مزید مال، اور پھر جگہ بچے تو مال، اور جگہ نہ بچے گی تو بنا لیں گے۔ مال کے لیے جگہ بنانا کوئی مشکل تھوڑا ہی ہے۔ ایسے جو کھانے کے حریص ہیں وہ پیٹ بھی جگہ بنا لیتے۔ ہماری مارکیٹ جہاں ہم رہا کرتے تھے، آپ چلیے میں آپ کو دکھاؤں گا، وزن اس کا شاید 48 یا 50 کلو ہوگا۔ کتنا؟ اور عمر اب ہوگی اس کی تقریباً 50 کی۔ میں 30 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ 5 کلو گوشت دے دو تو اتنا خوش ہو کے کھاتا ہے، سب کھا جاتا ہے، لیکن کاف ہے، وہ بسم اللہ نہیں کرتا۔ مسلمان جو ہے بسم اللہ کر لیتا ہے تو اس کی جتنی گنجائش ہوتی ہے اتنے پر میدہ کہہ دیتا ہے بس، لیکن یہ حریص طبیعت کا مزید جگہ بناتا جاتا ہے اور کھاتا جاتا ہے۔ اس وقت لوگ جو بیمار زیادہ ہیں وہ کھانے کی وجہ سے ہیں، بھوکے رہنے کی وجہ سے نہیں ہیں۔ جتنے بیمار ہیں وہ کھانے کی وجہ سے ہیں۔ فیٹی لیور کس کو کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر صاحب؟ فیٹی لیور کس کو کہتے ہیں؟ لیور اس کا موٹا ہو گیا، چربی جمع ہوتی ہے۔ تو چربی بھوکے رہنے سے جمع ہوتی ہے، کھانے سے جمع ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ہیں جن کا ذرا سا پیٹ نکلتا ہے تو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے۔ ابے بیوقوف، ماتم کی جگہ خوشی ہے تجھے، اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، علاج کچھ ہے نہیں کہ کچھ تو علاج کرنے، یہ فیٹی لیور تو یہ کہاں تک پہنچا دے گا۔ اس لیے مال کی جگہ خود بن جاتی ہے، اور کھانے والا حریص جو ہے پیٹ میں جگہ بنا لیتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، بہت بڑی بڑی ڈگری ان کے پاس ہے، یہاں بھی پڑھا، باہر کے ملکوں میں پڑھا، اور خود گناتے ہیں کہ میرے پاس یہ ڈگری ہے، اور چہرہ دیکھ کے آپ کہہ دیں گے سچا آدمی ہے، ماشاءاللہ ایسا نورانی چہرہ ہے کہ جس کو بتا دیں گے دیکھتے ہی، کوئی بھی آپ میں سے دیکھے کہہ دے یہ بڑا نورانی چہرہ ہے، کوئی دیندار آدمی ہے، حقیقت میں دیندار ہے۔ تو انہوں نے ایک بات بتایا تھا، اور میں نے اس کو کئی دفعہ سنا اپنے نفع کے لیے، 2 سال 3 سال میں نے اسے کئی دفعہ سنا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سر جو ہمیں پڑھاتے تھے کیلیفورنیا میں، تو ایک دن کلاس روم میں آئے تو کہا ایسے ہاتھ کرو، ایسے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ایسے ہاتھ کرو، ایسے کر لو۔ میں ایڈریس بتا دوں گا، آپ خود بھی سن سکتے ہیں۔ اور کہا میدے کی یہ سائز ہے، میدے کی، میدے کون؟ بیکری والا میدا نہیں، پیٹ کے اندر کا میدا جہاں کھانا جا کے جمع ہوتا ہے۔ سائز کتنی بتایا؟ ایسے کرتے کرتے لائے اور یہاں کرتے ہیں، اتنی ہے، اور اسی کے 3 حصے کرنے ہیں، اسی کے 3 حصے کرنے۔
اور اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کو جتنا چاہے بڑھاتے چلے جاؤ، اور یہ پیٹ جو پھولتا ہے باہر آتا ہے نا، یہ ہمارے بڑھانے کی علامت ہے۔ اور بھی علامتیں ہوں گی، ڈاکٹرز لوگ اور بھی بتائیں گے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ چلنا نہیں ہوتا اس لیے بھی ہو سکتا ہے، ایکسرسائز نہیں ہوتی اس لیے بھی ہوتا ہے۔ تو چلنا اور ایکسرسائز تو مسلمان بھول گیا ہے۔ کسی بھی علاقے میں کسی بھی سڑک پہ چلے جائیں، آپ کو چلتے ہوئے بوڑھے لوگ بھی ملیں گے، جوان بھی ملیں گے، اور آپ نام پوچھ لیں گے تو آپ نہیں ہوں گے، کوئی اور ہوگا۔ ایک شہر میں میرا جانا ہوا، رات کو کچھ دیر میں پہنچے تھے، فجر سے پہلے پڑوس کی مسجد کتنی دور ہے معلوم کیا، تو انہوں نے کہا یہاں بہت مسجدیں ہیں، تم نے کہا جو قریب کی ہے وہیں لے چلو، وہاں نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھ کے ہم نے کہا کہ میں تھوڑا ٹہلوں گا، کوئی ایک آدمی میرے ساتھ چلے یہاں کا مقامی اور میری رہبری کر دے۔ تو پیر ٹہلنے کو تیار ہو تو روز کے سونے والا مرید بھی آج اس کے لیے ضرور ٹہلتا ہے۔ پیر اگر ٹہلنے کا ارادہ کرے اور کسی شہر میں جائے تو بھیڑ ہو جائے گی ٹہلنے والوں کی۔ پیر کی آؤ بھگت بہت ہے، ابا کی نہیں ہے۔ کس کی؟ ابا کی نہیں۔ ابا اپنا جوتا خود صاف کرے، خود پہنے، وہی جوان جو کسی سے بیعت ہے وہ اٹھ کے نہ ابا کا کوئی کام کرتا ہے نہ ہاتھ بٹاتا ہے، اور اس کا پیر آ جائے تو 5 مرید اگر کھڑے ہوں گے تو 5 دوڑیں گے ان کو پیر کو سیدھا کرنے کے لیے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ پیر صاحب آ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں بیگ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی مرید دیکھ لے گا تو ہاتھ میں رہنے دے گا؟ تو مرید لوگ اگر کئی ایک ہیں تو ہر ایک دوڑے گا، اور ابا کے ہاتھ میں بیگ ہیں تو کون دوڑ کو اٹھا رہا ہے؟ دیندار نہیں بننا ہے ہم کو، دیندار جیسا بننا ہے ہم کو۔ کیا کرنا ہے؟ ہم کو دیندار نہیں بننا ہے، ہم کو دیندار جیسا بننا ہے۔ اسی بننے میں ہم کچھ بن جائیں گے تو 2-4-10 پیچھے گھومیں گے ہمارے، ہم خاص ہو جائیں گے، ہم ذمہ دار ہو جائیں گے، ہم شیخ بن جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاص تھے یا بہت خاص تھے؟ یا خاص میں گنتی ہو سکتی ہے، ان کے بعد ہی ان کا نمبر ہے۔ وہ خاص بنے تو ان کی ڈش کیا بنی؟ اور مولانا الیاس صاحب خاص ہوئے تو کیا کھایا، کیا کھلایا؟ کیا گولر کے نہیں کھلایا؟ ہمارا خاص کیا کھا رہا ہے؟ پیٹ نہیں نکلے گا تو کیا نکلے گا؟ بیماریاں نہیں آئیں گی تو کیا نہیں آئیں گی؟ بیماریاں ہی آئیں گی۔ یہ 2 مضمون آ گئے ہیں، دونوں ٹکرا رہے ہیں، یہ کرو یا وہ کہو، تو جو بعد میں آ گئے میں زیادہ اسی کو کہوں۔ پیر صاحب بیٹھے ہیں اور انہیں کچھ چاہیے اور انہیں ایک اشارہ کرنا چاہا تو جتنے مرید ہیں سب دوڑتے ہیں، اور ابا بیٹھے ہیں اور ابا کہہ رہے فلاں چیز لاؤ تو بڑا بھائی چھوٹے سے کہتے ہیں فلاں لے کر آنا۔ کیا یہ ہم دیندار گھرانوں میں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم دیندار بننا نہیں چاہتے، ہم دیندار جیسے بننا چاہتے ہیں۔ اگر دیندار بننا چاہتے تو ہر عمل میں پوچھتے اس کا دین کیا ہے۔ ایک باپ کا بیٹا ہے، دنیا میں ایسے بھی نمونے ملیں گے، دین ختم تھوڑا ہی ہو جائے گا، اچھا نمونہ بھی ملے گا، اکثریت بروں کی ہو جائے گی، اچھے کم ہو جائیں گے، اتنے کم ہو جائیں گے کہ جب اچھے چلنا چاہیں گے تو یہ جو دیندار جیسا بننا چاہتا ہے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔ جو دیندار بننا چاہتا ہے اس کے لیے، جو اللہ کی پسند کا دیندار بننا چاہتا ہے، تو جو دیندار جیسا بننا چاہتا ہے وہ رکاوٹ ڈالتا ہے۔
بہت بڑے بڑے مقرر آج ہمارے یہاں آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں ان کے ساتھ بھی کوئی مقرر آیا ہو جسے میں نہ پہچانتا ہوں. وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہوگا، یار اب کہاں گاڑی پارک کیا، تمہارے ساتھ آیا ہوں، تمہارے جائے بغیر تو جا ہی نہیں سکتا، تم نے کہا تو وہاں تقریر ہوتی ہے، یہاں تو کوئی تقریر ہو ہی نہیں رہی ہے. یہ تقریر ہمیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ تجزیہ ہوتا ہے تو اس میں اپنے کو مجرم پاتے ہیں، اور ہم اپنے کو مجرم کہنے کے بجائے جو بولتا ہے اسے مجرم قرار دینا چاہتے ہیں. اعتراف قصور زندگی سے نکل گیا، گناہوں کے دلائل پیش کرنا آ گیا، ہم دیندار جیسے بننا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم نے غلطی اب تک کیا، اب ہم توبہ کر کے پلٹ آئیں، بلکہ یہ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اور کتنے تو یہ کہتے ہیں تم نے میرے بارے میں کچھ بتایا تھا، مجھ کو ہی کہاں ہے سب آج. کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی سوچ رہے ہیں آپ کو کہہ رہا ہوں. تو جوان بیٹا ہے، بچے بیوی بچوں والا ہے، وہ گھر ابا کے آنے سے پہلے پہنچتا ہے، تو پہلے جا کر اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر، اس کو معلوم ہے اتنے بجے ابا آئیں گے، وہ گھر سے نیچے اتر جاتا ہے، اور نیچے جیسے ابا آتے ہیں پہلے ان کے ہاتھ کا سامان لیتا ہے، اور بڑے اخلاق کے ساتھ ہنستے مسکراتے، ابا کیسے خیریت، سلام کے بعد تبھی ٹھیک ہے نا، چلیے، پھر گھر لے کر جاتا ہے، سامان رکھتا ہے. باپ لنگی پہنتا ہے، اور لنگی کا رواج ڈالو، مستقل سنت. کہیں غلط تو نہیں کہہ دیا میں نے غلط تو نہیں کہا، ہے مستقل سنت. اتنا بھلا دیا کہ اب کہتے ہیں یہ اچھی نہیں لگتی. کیا کہتے ہیں؟ اور یہ جملہ مسلمان جانے میں کہے انجانے میں کہے، مسئلہ کیا ہے وہ کسی عالم سے پوچھو، مجھ سے مطلب نہیں. لیکن ماحول بنانے والے کا قصور ہے کہ نہیں؟ مسئلہ تو مولانا لوگ مفتی لوگ بتائیں گے، لیکن یہ ماحول بنانے والے کا ہے کہ نہیں؟ میں وہاں اس بلڈنگ میں بیان کیا کرتا تھا، ہمارے بھائی حکیم صاحب آتے تھے، مر کے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا بہت چھوٹے سے قد کے تھے، بیان کے بعد ایک کنارے بیٹھ جاتے تھے. تو ایک جوان نے کہا کہ میرا پیٹ خراب رہتا ہے. کیا ہے؟ پیٹ خراب رہتا ہے. اور میں بھی اس لیے بیٹھاتا تھا تاکہ نہ تجربے کار حکیم کے پاس چلا جائے، نہ جانے کتنے پیسے بھی لوٹائے اور مزید صحت برباد کرے. یہ تجربے کار ہیں، ان سے کام ہو جائے گا. تو انہوں نے یہاں ہاتھ ڈالا. کہاں؟ آپ دیکھ رہے ہیں، یعنی جہاں پینٹ یا لنگی یا ازار باندھی جاتی ہے کمر کے اوپر، وہاں ہاتھ ڈالا. اور اس کا یہ کرتا ہے، اوپر کچھ پہنا تھا وہ تو مجھے پتہ نہیں، یاد نہیں، وہاں اور اندر ہاتھ ڈال کر اس کو کھینچا زور سے، تو ٹائٹ تھا. تو کہا جب تم یہ پہنتے رہو گے ایسا تو پھر تو پیٹ خراب ہی رہے گا نا. پینٹ کہاں سے آیا ہے؟ انگریز لایا، اور انگریز جو لائے سب اچھا لگتا ہے. ایک جگہ جانا ہوا دوسرے ملک میں، تو کچھ دیر بیٹھنے کے بعد میں نے کہا بھائی استنجا وضو تازہ کر کے جانا چاہتا ہوں، استنجا بھی کرنا ہے. تو استنجا خانے میں بھیجے تو وہاں پانی گرا ہی نہیں سکتے، اسے مسلمان رہتا ہے. اور میں ایڈریس نوٹ کرا سکتا ہوں کہ فلاں جگہ جا کے دیکھ لو. بھائی پانی نہیں گرا سکتے نیچے، نانی ٹریپ ہے نہیں تو پانی بہے گا کیسے؟ باتھ روم میں جا کر نکلے استنجا کر کے. یہیں ابھی بنگلور میں ایک صاحب، تو ہم نے کہا بھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، وضو بھی بنا لیتے، وہ ہر دم فارن میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کہا پانی گرا سکتے ہیں؟ باتھ روم کا کس چیز کے لیے؟ جس کو واش روم بول رہے، باتھ روم بول رہے، یہ کس چیز کے لیے؟ یہاں پانی نہیں گرا سکتے. بھائی انگریز کو اس لیے نہیں گرانا ہے کہ اس کو پیشاب کرنا ہے تو ٹیشو استعمال کرنا ہے، پخانہ کرنا ہے تو ٹیشو استعمال کرنا ہے،
اور اگر ایک واش بیسن لگی ہے تو اس میں ہاتھ دھو لینا ہے اور اسپرے مار لینا ہے. اسپرے بھی ایک بلا آئی ہے, اللہ اسے نجات دے. تو میں نے کہا بھائی یہ میں وضو کیسے بناؤں گا؟ اگر وہ کموڈ کے اندر ہی پیشاب کرنا ہے اور ایک شاور تم نے ہینڈ شاور لگا دیا, اس سے دھو بھی لیں گے, اور نیچے ابھی وضو بنانا ہے تو پانی گرے گا تو جائے گا کہاں؟ بولے نہیں پانی نہیں گرا سکتے. کیوں؟ آپ بھی اسی میں رہتے ہیں. انہوں نے کہا اسی میں رہتا ہوں. کیوں؟ بولے میری ملک تو ہے نہیں, میں تو ایسے ڈاکٹر یہاں رہتا ہوں, اس میں باہر والے وہ امپورٹڈ ڈاکٹر آتے ہیں زیادہ, امپورٹڈ فورن والے. یعنی ہمارے یہاں جو نہیں جو چلتا, ضروری ہے پاکی کا حاصل کرنا, ہم نے انگریزوں کے لیے ویسا باتھ روم بنا دیا ہے. انگریزوں کے لیے نہیں, مسلمان بھی اسی میں رہ رہا ہے. آپ نے لنگی نہیں نکالا ہے, آپ نے لنگی نہیں نکالا ہے. ایسے سب نکال دیں گے. پھر آپ کے بچے کہیں گے یہ سنت ہم کو نہیں, ڈیڈی ہم کو پسند نہیں, ڈیڈ مجھے پسند نہیں, پپا مجھے نہیں پسند. کان پہ جوں تک رہتی نہیں, جیسی زندگی گزرتی ہے ویسی گزر رہی ہے. کیوں؟ ہمیں دیندار جیسا بننا ہے, دیندار نہیں بننا ہے. اور ابھی تو ماحول ایسا ہے کچھ کہ جہاں دیندار جیسا بننے کی بھی فکر ہو رہی ہے. بعد میں تو کچھ علاقے ایسے بدل چکے ہیں کہ وہ بولتے ہیں کائے کا دیندار. اور کتنی لڑکیاں غیروں کے ساتھ چلی گئیں, اگر دیندار ہی بننا ہوتا تو چلی جاتی کیا؟ دیندار جیسے بننا ہوتا تو بھی چلی جاتی کیا؟ اور قصور ہم ان باپ کا ہے جو نکاح نہیں کرتے وقت, جو وقت ہوتے ڈگری دلاتے رہتے, ڈگری دلاتے رہتے. میں ایسے کتنے گھرانے کو جانتا ہوں, پڑھتا رہتا ہے بچہ نکاح کر دیتے. بولے تیرا کام اپنا ایک یہ بھی ہے, تیری ضرورت ایک یہ بھی ہے کھانے پینے کی, تیری یہ بھی ہے, 2 روٹی میں کھاتا ہوں, اگر بوجھ ہوگا تو ایک تجھے کھلا دوں گا, ایک میں سے تو تیری بیوی کھا لینا. ڈگری نہیں ہوگی تو سوال کماتا ہے کہا نہیں, تو کھائے گا کہاں سے, کھلائے گا کہاں سے؟ ایمان کون سی سطح پہ چلا گیا؟ کہ اسباب کی دنیا میں پوچھنا ضروری ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے اس کا ایمان بچانا. جو حرام حرام کرتے دیکھتے دیکھتے ماحول میں ایمان کھو دے گا. کرو پکڑ کے اس کا, کھائے گا. ابھی ایک لڑکا بیٹھا ہے, میں بھی کھڑا کرا دیتا, لیکن نہیں کھڑا کراؤں گا. ایک نہیں کئی بیٹھے ہیں. شادی کر, شادی کر, شادی کر. سال 2 سال گزر گیا, وہ غصہ کیا کہ اب رشتہ طے ہوا تو شادی کیوں نہیں؟ بولے گھر نہیں. بولے اب نکاح کرے گا, آج نکاح کر, کل سے گھر تلاش کرے گا. آج شام کو نکاح کر لے, اور ابھی سے گھر نہ ملے تو مجھے بول دینا. کیا اس نے نکاح, بہت ڈانٹنے کے بعد تھوڑا مانتا ہے. آج کل ذرا دنیا کا شوق زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے کھویا کھویا سا رہتا ہے. اور وہی شروع میں کہا نا, مال بڑھے مال بڑھے, اس میں زیادہ فکر میں رہتا ہے. اس لیے کسی کام میں دل نہیں لگتا, خالی مال کہاں ملے گا اسی میں دل لگ رہا ہے. اور بیوی بھی لے تو آیا میری ویسے کہنے سننے سے, اب اس کے 1-2 بچے ہو گئے ہوں گے, تو اب بیوی میں بھی دل نہیں لگتا, اس لیے کہ بغیر بچے والی اچھی لگتی ہے, بچے والی اچھی نہیں لگتی. ہاں, جس کو دیکھو اسی دل کے اندر ایک لڈو پھوٹتا رہتا ہے, کہے گا دوسری شادی, دوسری شادی, دوسری شادی. اور دوسری پرانی نہیں ہوگی کیا؟ جیسے یہ پرانی ہوگی دوسری بھی پرانی ہو جائے گی, پھر تیسری شادی, پھر سے. تو ایک جگہ تو پتہ چلا 25 نکاح کیا. کتنے؟ میں مسجد میں بیٹھ کے بول رہا ہوں صاحب. تو 4 سے زیادہ رکھ نہیں سکتے, تو کرنا کیا؟ اس کو چھوڑو, اس کو چھوڑو, اس کو چھوڑو, پھر کرو, پھر کرو, پھر کرو, اور ایک دن مر جانا. اور اللہ نے اس کی رعایت کیا ہے کہ تو 25 نہیں تیری 70 کراؤں گا. کتنی؟ تجھے طاقت دوں گا. یہاں تو ہے نہیں, یہاں تو ٹائم فیس ہے. یہاں کیا ہے, گھر کا گھر اجڑا ہے, بیوی کا حق ادا کرنا مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ زندگی گزاری جا رہی ہے ایسی کہ جب حق کی ادائیگی کی قوت رہتی ہے تو اسے برباد کیا رہ جاتا ہے, برباد کیا جاتا ہے. اور ڈگری ہولڈر بننے کی وجہ سے زندگی برباد ہو جاتی. کیا کریں گے, حق ادا ہے. جھگڑے اس لیے, اور بہت سارے جھگڑے. برا لگتا ہو تو معاف کر کے چلے جانا, نہ معاف کرنا ہوگا تو بھی چلے جانا. اور ایک آدمی کو میں نے مسجد میں بیٹھا ہوں, میں دیکھا ہوں, وہ ایک شادی کیا, اس کو دوسرے کا شوق ہوا, بولے نہ جگہ ہے نہ آمدنی ہے, بولے اس کو طلاق دے دے, دوسری کریں گے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس شخص کو, لیکن واقعی
تبلیغ کا کام اگر تبلیغ کا کام مولانا الیاس صاحب کے طریقے پہ چلے تو پھر تو کیا ہے، اس کی پرواز کو تو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا کیا ہے. اس کام کو بھول گئے، اپنے اپنے طور پہ جیسا جس کو سمجھ میں آیا کر رہا ہے، وہ کرتا رہے. میرا یہ مضمون نہیں ہے، مجھے اس پہ بیان نہیں کرنا ہے. میرے پاس میں سے کسی نے کہا یہاں پر جماعت ٹھہرے گی، مولانا بالکل ٹھہرے گی. کیوں نہیں ٹھہرے گی؟ مگر ایک شرط ہے، مولانا الیاس صاحب والی تبلیغ چاہیے. اپنا بنانا پڑے گا، اپنا کھانا پڑے گا. ذمہ داروں کو تو کہا جائے گا کہ بہت پرانا ذمہ دار ہے، کھانے کے زیادہ ماہر ہے، پکانے کے بھی زیادہ ماہر، اس کی خدمت میں اس کا نمبر ڈالو. ذمہ دار کو خصوصی ملاقات میں مت لے کے جاؤ، عمومی آدمی کو لے کے جاؤ جس کو بات کرنا نہیں آئے، تاکہ وہاں کے دیندار کو کہ امت کا یہ حال ہے جسے بات کرنا نہیں آتا، اسے کلمہ نہیں آتا، اسے نماز نہیں آتی، وہاں بھی لے کر آئے ہیں. یہ آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہے کہ ہم کب تک ایسے بھٹکتے رہیں گے، آئیے اور ہمیں سکھائیے. اور ذمہ دار کو بولو کھانا بناؤ. اس لیے میں تبلیغ کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ میں مولانا الیاس تبلیغ والا آدمی ہوں، نہ ان کا نہ ان کا، میں کسی کا نہیں. اپنا پکاؤ، اپنا کھاؤ. گھر کے جھگڑے خالی صرف خدمت کی لائن سے ختم ہو جاتے، خالی کھانا پکانے کی خدمت کی لائن سے گھر کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کھانا کچا ہے، بے ڈھنگا بن گیا، لیکن ساتھی کہتے کہتے سبحان اللہ. اور جب وہ اس کا نمبر لگتا ہے، بیٹھتا ہے، تو وہ سر پیٹتا ہے، بولتا ہے یا اللہ کیسے صابر و شاکر ہیں یہ، اور کیسے کھا کے اٹھ گئے. اور میری بیوی ایک دفعہ نمک تیز کرتی تو میں غصہ کرتا ہوں. یہ گھر کی پوری اصلاح، ایک آدمی کی زندگی بدل جائے، بیوی کے ساتھ رہنا آ جائے، ماں کے ساتھ، بھابھی کے ساتھ، چاچی کے ساتھ رہنا آ جائے. اس لیے صحت کے خراب کرنے کے لیے جب انگریز آیا، تو انگریز تو جو کھاتا ہے وہ آپ کو پتا ہے، جتنا کھاتا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، پکاتا کتنا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، اس کی بیوی کتنا پکاتی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، کہاں زیادہ کھاتا ہے یہ بھی سب آپ کو پتا ہے. اور اب تو سب تلاش کر لو، سب پتہ چل جاتا ہے. اور آج کل تو نیا ہے بتانے والا، جو کوئی نہیں جانتا ہو دوسرے سے پوچھ لو، وہ بتا دیتا ہے. تو وہ پینٹ کے اندر بیلٹ لگاتے، بیلٹ کے بغیر پینٹ نہیں پہنتے تھے. بنڈی بازار کے چوراہے پر کئی بیلٹ والے بیلٹ بیچ کر لکھپتی ہو گئے اور مر بھی گئے دنیا سے، خالی بیلٹ بیچ کر. کون سا بیلٹ؟ جو پینٹ میں لگایا جاتا ہے، اس میں سوراخ ہوتے ہیں، ہولس ہوتے. کھانے سے پہلے جب بھوک لگی رہے گی تو یہ پیٹ تیرا پچکا رہے گا، اور کھانے کے بعد جو ہے اسے ڈھیلا کر لینا، ٹائٹ مت پہننا. ہم اتنے بیوقوف کہ نہ ڈھیلا نہ ٹائٹ، ایسا ٹریک پاجامہ پہنتے ہیں، ٹائٹ ہی رہتا ہے. پھر دوڑتے ہیں علاج کر دو، میرا بچہ بیمار رہتا ہے. ارے لنگی تو ایسی سیدھی سادی چیز تھی، اتنی ڈھیلی ڈالی کہ کہیں سے پیٹ ٹائٹ نہیں، بس اتنی کہ اب پیٹ دبا دے لنگی نیچے سرک جائے گی، اتنا ٹائٹ کر کے رکھا ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں. مشکل خالی اتنی نہیں ہے کہ ایسی چیزیں نکل رہی گھر سے، سنتوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، غیر ضروری سمجھا جا رہا ہے، اور یہ ذمہ دار کرا رہا ہے اپنے گھروں کے اندر. کیوں کہ یہ ذمہ دار شکیل، یعنی ذمہ دار کا مطلب شکیل. یہ ذمہ دار اس لیے کہ شکیل کو دیندار جیسا بننا ہے، دیندار نہیں بننا ہے. اور جس کے گھر کے اندر تربیت ہوئی، اس کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ تیار ہو کر نیچے آتا ہے. کائے کی تیاری؟ یعنی اپنی ضرورت سے فارغ ہو کر سروس کر کے آ گیا، دھندا کر کے آ گیا، نیچے آ کے ابا کے انتظار کر رہا ہے کہ بس ابا 2 منٹ میں آ جائیں گے. روز کا معمول ہے. اور نیچے آ کے ہاتھ سے سامان لیتا ہے سب، اب باپ کے ہاتھ میں رکھنے نہیں دیتا. اور گھر جاتا ہے، جلدی سے سامان رکھ کر باپ کا جوتا اتارتا ہے، باپ کا موزہ اتارتا ہے. پیر کا اتاریں گے، باپ کا نہیں اتاریں گے. اور اپنے کو دیندار بنائیں گے، پوچھیں گے وہاں ذکر ہوتا ہے میں کروں کیا؟ کرنا بھائی منڈی ہی تو ہلانا ہے اور بزرگ نظر آنا ہے. ابا کا جوتا رکھے گا تو تیرے کو کوئی بزرگ نہیں سمجھے گا، لیکن اگر بیٹھ کے منڈی ہلائے گا تو کہیں ماشاءاللہ خانقاہ جاتا ہے، بڑا ذاکر شاگل ہے. ارے ذاکر شاگل خدا ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ باپ کو پیار سے دیکھے خدا مل جائے گا، لیکن کوئی جانے کا نہیں ملا کہ نہیں ملا. منڈی بیٹھ کے ہلائے گا، سب کہیں گے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے. ہمیں دیندار جیسا بننا ہے، دیندار نہیں بننا ہے. جلدی جوتا اتار کے رکھا، موزہ رکھا، لنگی دیا،
میں پیر صاحب بھی ہوں نا مقدر سے میں بھی پیر بن گیا. میں تو سمجھ بھی نہیں آتا میں کیسا پیر ہوں. لیکن لنگی پہنتا ہوں تو میرے دونوں پانچے کھینچنے کے لیے آ جاتے اور مجھے گرا دینا چاہتے. یہ محبت ہے ان کی. ارے پہلے یہ دیکھ دائنا نکالنا ہے کہ بایاں نکالنا ہے. وہ دائنے والے کو ذرا دیر ہوتی تو بایاں والا کھینچتا ہے, بایاں والے کو جو دائنا کھینچتا ہے. ارے بھائی رہنے دینا, مت خدمت کر, میں میری کر لوں گا, ہاتھ پیر تو میرے نہیں ٹوٹیں گے. لیکن شیخ چلا تو کہاں سے چلا شیخ؟ وہ شہر میں گیا تھا, وہاں فجر بعد ٹہلنے جا رہا تھا, اس لیے شیخ آیا یہاں پر. یاد آ گیا نا آپ کو؟ کرتا اترواتا ہے, پیجامہ اترواتا ہے, سب اپنی جگہ پہ ٹانگتا ہے, پھینک نہیں دیتا. کسی گھر میں جا کے دیکھنا ہو تو خالی کچن میں گھوم کر آ جاؤ, بے سلیقے کا سامان رکھا ہے. مطلب یہ کہ یہ عورت سلیقے کی نہیں ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ اس عورت سلیقے کی نہیں ہے, نہیں, اس کے اوپر کے خاندان سلیقے کی نہیں ہے. کون؟ اس کا ابا بہت دیندار ہے, اس کی اماں مصلی پہ رہتی ہے عصر سے لے کے عشاء تک. ہمیں دیندار نہیں بننا ہے, دیندار جیسا بننا ہے. کس کو دھوکہ دے رہے, کس کو دھوکہ دے رہے؟ سب کام اپنی مرضی سے. چند رکعتیں مسجد میں جا کے امام کے پیچھے پڑی گئی, وہ بھی الٹی سیدھی. ہو گئے دیندار. بچہ اتنا ہی نہیں کرتا, اتنا ہی کرتا. اب آپ فریش ہو جائیے. ہاں بیٹا, یہ باپ ہر لمحے دعا دے گا نہیں دے گا؟ اگر یہ ذکر بھی کر رہا ہے مستقل تو اس کا دل دعا دے گا یا نہیں دے گا؟ ہماری دینداری. جس باپ کا حق اللہ اپنے حق کے ساتھ بیان کر رہا, بیان کیا گیا قرآن میں کہیں؟ پیر کا حق نہیں بیان کیا گیا قرآن میں؟ اللہ کے حق کے ساتھ پیر کا حق نہیں بیان کیا گیا؟ لیکن ہم مست ہیں کہ ہم جہاں جائیں گے وہاں ڈشز ملیں گی. ارے یہ تو بمبئی میں ایسا بھی حادثہ ہوا کہ گئے تھے پیر بن کے, مس کو لے کے چلے گئے, مسز بن گئے ان کی, مر گئے ہوں گے. بہت پرانی بات ہے, میں جوان سا تھا تب کی بات. اس کے بعد پھر بھی خبریں آئیں. ہم نے کہا بھیا رہنے دے, ایسی خبر دوسری خبر سنانا یار. پھر بیوی کو اتنا بنا لیا ہے پیار سے کہ یہ باپ کی خدمت میں لگا ہے اور بیوی جو ہے اگلی خدمت کا انتظام کر رہی ہے. اب آواز آ رہی ہے, کچن سے آواز آ رہی ہے, ابا تیار ہو گئے, کھانا نکالوں؟ بیٹا بولتے ہیں ہاں نکالو, ابا تیار ہو گئے. بیٹا یہ نہیں کہتا اللہ کھانا لے کر آؤ. دسترخوان لگایا, باپ کو بیٹھایا اور کہا کہ کھانا میں لاتا ہوں. کسی پیر کو تنا چھوڑا کسی نے کھانا کھانے کے لیے؟ کسی کے یہاں گیا ہو تو باپ تنا کھاتا ہے, گھر میں نہیں کھاتا؟ مجھے بتاؤ. ہم دیندار بننا چاہتے نہیں ہیں, ہم دیندار جیسا بننا چاہتے ہیں. ہوا بھی نہیں لگی, میاں مریں گے تو پتہ چلے گا. اسی لیے بزرگوں کا بہت سے لوگ ایمان پہ نہیں مر رہے. ہم نہیں کہہ رہے, ہمیں کیا پتا, ہمیں تو اپنی فکر لگی ہے کہ ہم کتنے نمبر کے دیندار ہیں. کھانا لاتا ہے, کھانا لگاتا ہے, ساتھ میں بیٹھتا ہے, گرم روٹی لانا ہاں جلدی سے. بیوی بھی ایسی فرما بردار, وہ جانتی ہے, وہ مسئلہ نہیں جانتی کہ ساس سسر کی خدمت کرنا جائز ہے ناجائز ہے, ہماری ذمہ داری ہے. وہ جانتی ہے ایسا اخلاق ہے کہ آج ان بوڑھوں کی خدمت میں کر دوں گی تو میں بڑھاپے کو پہنچوں گی تو میرے لیے اللہ خادم تیار کر دیں گے. بیٹھ کے ساتھ کھلاتا ہے. کیسا ہوگا باپ, کتنی دعائیں دیتا ہوگا اور کتنے سکھ چین سے باپ بیٹھے رہتے ہوں. شکیل ذرا ایسا آدمی ہے کہ سوالات بہت کرتا رہتا ہے, ملاقاتیں بہت کرتا ہے. آج کل بیماری ہے, نہیں ہوتی ملاقات, اور بیماری میں بھی سب سے اچھا بیمار ہوں. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. میں تو بہت مزے کا خوشحال بیمار ہوں, کوئی تکلیف نہیں ہے.
تھوڑی دیر کے لیے ملاقات نہیں کرنا ہے تو اللہ کہتا ہے نہیں ملنے دوں گا، بیمار کر دوں گا. ملنا نہیں، اچھا اللہ وقت بیمار ہو گیا. بولے شکیل بھائی، بولے بیمار ہے، وہ چلا گیا. بولے اب اچھا کر دوں گا. چل اچھا ہو جائے، اچھا ہو گیا. بولے جھوٹ بھی نہیں بولنے دوں گا، بیمار کر دوں گا میں تیرے کو. اس لیے کھانا کھلاتا ہے ساتھ. بیوی گرم روٹی لے کر آ جاتی ہے اور ابھی باپ نے اس میں سے 2 لقمہ کھایا ہے، فوراً بیٹا وہ کھینچ لیتا ہے. اللہ کرے ہمارے گھروں کا معاشرہ بن جائے ایسے. ابا یہ ہم کھا لیں گے، آپ یہ گرم والی کھا لیجیے. کیا بولے گا اس باپ کا دل، بتا دو مجھے. اس وقت کا دین ادا کر کے اس بچے کو کیا سکون ملے گا؟ سکون بھرا تو گھر ہے کہ جس کی بیوی وہاں منتظر ہو کہ تم گرم روٹی منگاؤ، تم ہم سے کھانا منگاؤ، میں ایک ایک لا کے تم کو کھلاؤں. اور آج تو مسئلہ اس لیے جانتے ہیں کہ میرا حق نہیں ہے، میں اس گھر میں بہو بن کے آئی ہوں، میری کوئی ذمہ داری کسی کی نہیں، بالکل کوئی ذمہ داری نہیں. انتظار کرنا، تیری بوڑھی ساس 60 پہ پہنچ کر محتاج ہوئی ہے، تو 35 میں پہنچ کر محتاج ہو جائے گی، 40 میں محتاج ہو جائے گی. پھر بولے کہ بیٹا، تو بیٹا کہے گا کہاں کا بیٹا، بیٹا تو گیا، اس کو ڈگری ملی تھی وہ فورن چلا گیا. جس کو ڈگری نہیں تھی وہ باپ کی خدمت میں لگ گیا، دین دنیا سب بنایا، اور مال کی بنیاد پہ جو سکون تلاش کر رہا تھا، شروع میں ہوا نا مال مال مال، بے چینی، مال مال مال، بے چینی، اعمال، چین، سکون. کیا خوشحال ہے گھر. یعنی پوچھنے میں پتا چلا آپ کے ایک ہی بیٹا ہے. کیا سلوک سناؤ تو میں نے آپ کو جو سنایا. میرے جیسا بیٹا ہے کسی کے پاس کیا؟ اللہ اس کو نظر بد سے بچائے. سونے سے پہلے سر پہ تیل لگانا، پیر دبانا اور ماں کی خدمت کرنا. پیر صاحب کے لیے سب مرید کھڑے. حضرت شاہ صاحب فرماتے تھے نفاق سکہ رائج الوقت ہو گیا. نفاق سکہ رائج الوقت ہو گیا. یہ ہماری بدن پر گر کے بتاتے ہیں ہمیں تم سے محبت ہے، ان کو ہم سے کوئی محبت نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہماری بات مانتے. رذائل پوچھتے کہ یہ رذیلہ میرے اندر نکلتا نہیں ہے، اس کا علاج بتاؤ. اور ہماری مار اور ڈانٹ کھانے کو تیار رہتے کہ میں جب سب کے سامنے رسوا کروں گا تو بولیں کوئی حرج کی بات نہیں، آپ میرا آپریشن کر دیجئے، میرے دل میں سے میری انا نکال دیجئے، خدا کو ڈال دیجئے اندر. ہم سب جگہ گھس گیا اور ہم کہیں نہیں پہنچے. مخلوق تک تو پہنچے نہیں، خالق تک کیا پہنچیں گے؟ سب دکھاوا رہ گیا. الا ماشاء اللہ. حقیقی دیندار بننے کی نیت کریں، اور حقیقی دیندار اس کو کہیں گے جو 24 گھنٹے، اور یہی تبلیغ سکھاتی تھی. 70 میں پہلی دفعہ جماعت میں نکلا اور پہلے دن ہی سمجھ میں آ گیا یہ کاغذ قلم جیب میں رکھو اور صبح سے لے کے جو کرتے ہو سب پوچھو. آنکھ کھلی تو کیا کرنا، کیسے اب اگلا عمل شروع کرنا، کیا پڑھنا، کیا کرنا، کیسے کرنا، کیا پڑھنا، کیا مانگنا. یہ وہاں سے شروع کر کے بستر پہ جانے تک میں کوئی عمل ایسا نہ رہے کہ جو سنت کے خلاف باقی رہ جائے. تو اس میں کھانا پینا بھی آئے گا، اماں ابا بھی آئیں گے، بیوی بھی آئے گی، بچے بھی آئیں گے. بچوں سے کہاں پیار ہے؟ جن کھانے سے بچوں کو نقصان پہنچتا ہے وہ کھانا کھلایا جا رہا ہے. کیوں؟ باپ کو نہیں چھوڑنا ہے تو باپ نہیں چھوڑتا تو بیٹے کو کیوں چھوڑائے گا؟ خربوزے کا موسم آیا ہے، کہے گا خربوزہ اور تربوزہ. کسی دن پوچھا یہ کب کھانا چاہیے؟ اور ڈاکٹر سے پوچھو کہ تم بتاؤ ڈاکٹر صاحب کب کھانا چاہیے؟ ارے کھا لیجیے جب چاہے جب کھا لیجیے. اس لیے کہ اس کا جواب تو ہے کھا لیجیے، اللہ کی نعمت ہے. اب تقریب بھی شروع ہو جائے گا، اللہ کی بڑی نعمت ہے. ابھی آپ شکیل میں کیا پوچھتے یہاں تک پہنچ گئے کہ خربوزہ کب کھانا چاہیے، تربوزہ کب کھانا چاہیے. ارے اللہ کے بندے، یہ پیٹ کی حفاظت کریں گے تو صحت کی حفاظت ہوگی. یہ جاننا تو بہت ہی ضروری ہے کہ موسم کا پھل آیا کب کھانا ہے کب نہیں کھانا ہے، اور یہ موسم کا پھل آیا کس چیز کے ساتھ کھانا ہے کس چیز کے ساتھ نہیں کھانا ہے. بولے وہ ڈاکٹر کو نہیں کرنے کا تو کیا ضرورت پوچھنے کی ہے؟ اور ہمارے سے پوچھ رہے تو بولے ارے شکیل بھائی اتنا تھوڑی دین میں چلتے ہیں. اچھا تو دین چھوڑنے کے لیے ہے تو کتنا % چھوڑنے کے لیے؟ بولے 90% چھوڑیے، 10% چل دیے، کامیاب ہو جائیں گے آپ. اور قرآن کہہ رہا ہے 90% چھوڑیے
ہے اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ, یہاں مت کرو نہ اتنا چھوڑیں گے نہ اتنا کریں گے, کچھ نہیں, پورے پورے داخل ہو جاؤ. اور جو چیز واجب نہیں ہے, مستحب ہے یا سنت ہو سکتی ہے, اس کو بھی ایسی نگاہ سے نہیں دیکھنا کہ یہ مجھے مستحب ہے اور سنت خراب لگتی ہے اور ہماری طبیعت نہیں چلتی اس لیے. داخل ہو, داخل ہو, ابھی داخل ہو, ابھی داخل ہو. آیت نازل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہاں بیٹا کہتا ہے لنگی پسند نہیں, کدو پسند نہیں, ہم کو سوال پسند نہیں. ارے اپنے بچوں کو پڑھو. اگر تمہارا بچہ تم سے دین کے بارے میں سوال نہیں کرتا, دین کے بارے میں نہیں سوال کرتا, تو سمجھو یہ بے دین ہی رہے گا, اور بے دین رہے گا تو پھر ویسے ہی مرے گا. تمہاری بیوی سوال نہیں کرتی دین کے بارے میں, سمجھ جاؤ کہ ایسی رہے گی. تم سوال پیدا کرو, تم سکھاؤ, بیٹھاؤ تھوڑی دیر ساتھ میں. کتنی دیر اکیلے رہتا ہے, اپنے بچوں کا حساب لگا لو. وہ جس وقت تم سمجھتے ہو اکیلے رہتا ہے, وہ اکیلے نہیں رہتا ہے, اس کا دل دماغ کسی کے ساتھ رہتا ہے, ورنہ موبائل ساتھ میں رہتا ہے. اپنے بچوں کا حساب کر لو, ورنہ یہ آئی ہے ہوا, یہ لے جائے گی کھینچ کے, سب مرتد ہو جائیں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ دجال سے آنے سے پہلے پہلے سارا پروگرام بن نہیں گیا ہے, نافذ ہو چکا ہے. اس کا پروگرام نافذ ہو چکا ہے, پورا ماحول بنایا گیا ہے. تمہارے جوان بچے کا گال اندر کیوں دب رہا ہے؟ اس کو جوانی آنی چاہیے. یہ گال اندر کیوں جا رہا ہے؟ کون فکر کرے گا؟ تمہارا بچہ ٹوائلٹ میں کتنی دیر رہتا ہے, باتھ روم میں کتنی دیر رہتا ہے, کون حساب لگائے گا؟ کھانا جلدی جلدی کیوں کھاتا ہے, کون حساب لگائے گا؟ اللہ نے امانت دی ہے, سوال ہوگا. ہم نے تم کو اس کو باپ بنایا تھا برباد کرنے کے لیے نہیں, اس کی تربیت کے لیے. کھائے پیے مست ہوئے, اللہ نے نعمت زیادہ دیا تو نعمتیں زیادہ لائے, وقت بے وقت کھایا. ارے بھائی اگر کوئی انکار کر دے تو کیا بنے گا؟ وہ مفتی لوگ سے پوچھ لو. شیطان ہے؟ شیطان نہیں ہے؟ ہے. سب کے ساتھ ہے. سب کے ساتھ کیوں ہے؟ سب کے سب عمل میں شامل ہونے کے لیے. کیوں ہے سب کے؟ نہ ایسا کیسے یار, میں تو روز 2 گھنٹے تقریر کرتا ہوں, اتنی ملاقاتیں کرتا ہوں, اتوں کو میں سمجھا کر رہا تو میرے ساتھ بھی آ جائیں. بس جب یہ ہوش کھل گئے کہ میرے ساتھ ہے اور میں کھا رہا ہوں تو بھی ساتھ ہے. ایک صاحب نے کہا کہ میں اپنے بیڈ پر بیٹھا پڑھ رہا تھا, دن اپنے معمولات بیٹھے پورے کر رہا تھا, تو پڑھتے پڑھتے خیال ہوا کہ 2-3 کام ایسے ہیں کہ جا کر لو گھر میں ہی, وہ سامان وہاں سے اٹھا لو, وہاں رکھ دو, یہ کر لو, اٹھا لاؤ, ایسے کچھ چھوٹے چھوٹے کام تھے. تو پڑھتے پڑھتے میرے نفس نے کہا, شیطان نے کہا کہ یہ تو تمہیں یاد ہے, اس لیے بیڈ سے نیچے اتر کر یہ پڑھتے پڑھتے یہ کام کر لو, وقت بچ جائے. اور سنو, بایاں قدم نیچے اتارنا. کیا کہا؟ کس نے کہہ دیا؟ بایاں قدم اتارنا کیا ہے؟ سنت ہے نا. اور یہ کسی نے کہہ دیا, آواز آتی ہے. جس دن اللہ کرے ہمارے دل کے کان کھل جائیں گے, اسی ساری آواز سنائی دے گی اور سمجھ میں بھی آنے لگی کہاں سے آئی. کھانا حلال بنا لو, ایک دم حلال, مشتبہ سے بچ جاؤ, کان کھل جائے گا, دل کا کان کھل جائے گا, خود پتہ چلے گا کیا ہے. ان صاحب نے کہا کہ مجھے خیال آیا. یہ خیال کس نے ڈالا؟ پڑھتے رہے تھے, اچھا کام تو کر رہے تھے, یہ شیطان نے ڈالا. اور کیا کہا؟ یہ کام کر لو. ترغیب میں کیا کہا؟ تمہارا اتنا ٹائم بچ جائے گا, اس میں کیا برا ہے. اور بایاں قدم نیچے اتارنا. بتاؤ, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں, بتاؤ اس میں برا کیا ہے؟ بایاں قدم, تمہارا وقت بچ جائے گا, تمہیں یہ یاد ہے. اور پیر اٹھانا تو بایاں قدم اتارنا جلدی کر لو, جلدی کر لو. اس میں کیا دھوکہ ہے ساتھ میں, ان کے ساتھ ہے, جو بتا رہے ان کے ساتھ ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ ساتھ ہے, اور ان کو پتہ ہے کہ ہر عمل میں ساتھ ہے, ان کو یاد بھی رہتا ہے کہ ہر عمل میں ساتھ ہے. پیٹ بھر کے نہیں کھاتے ہو, پیٹ اتنا سا ہے, جتنا اس کا ہوا. ملنے گیا تو دیکھا تو ارے بھائی تمہارے بھائی تو بہت موٹے سے تھے, ان کا پیٹ تو یہاں تک تھا.
تمہارے بھائی آ رہے ہیں نا وہ؟ ہاں میرا بھائی ہے، وہی ہے جو تم سمجھ رہے ہو. سو ہو کیا کہ بولے اتنا کھاتا تھا کہ اتنا بیمار ہوا کہ وہ کھانا تو چھوڑتا نہیں تھا، تو پیٹ کاٹ کے وہاں پر سلائی ہوئی ہے. کیا ڈاکٹر صاحب ایسا چل رہی سرجری؟ ایسی پیٹ کم کھائے اس لیے سرجری چل رہی ہے؟ ہم نے تو پوچھا چل رہی ہے. مومن کو کم کھانے کے لیے پیٹ کی سرجری کرنی پڑتی ہے کہ مانے گا نہیں، کھائے گا تو بیٹھے آرام سے، اطمینان سے کھاؤ، اطمینان سے کھاؤ، آرام سے. لیکن لقمہ منہ میں جب تک پانی نہیں بنے گا، جب تک نکلیں گے نہیں اسے پانی بنائیں گے. 3 طرح کا آئٹم پیٹ میں ڈال رہے ہیں، ایک گوشت ڈال رہے ہیں اور ایک کوئی اور چیز ڈال رہے ہیں، ایک سخت روٹی جا رہی ہے پیٹ کے اندر. اب یہ معدے میں جب جاتی ہے تو اسے کون سا ٹیمپریچر استعمال کرے، کس پاور پہ کس اس کی چکی چلائے کہ سب پس جائے، بہت آرام رہے گا نا اس کو. میں نے آٹا پیسنے کا بھی کام کیا ہے. چکی مشین تھی، آٹا پیسنے کی مشین تھی، بڑی چکی تھی، بڑی والی تھی، کہ بہت پسایا جاتا تھا آٹا. تو کوئی لے کر آتا تھا، میرا جو پیس دو، میرا چنا پیس دو. اس سے کہا جاتا تھا ابھی گیہوں چل رہا ہے، اس کے بعد پھر جو کا نمبر لگے گا، اس کے بعد چنے کا لگے گا. یہ درمیان میں ڈال کے پیسا نہیں جاتا. پتھر کی چکی کہہ رہی ہے اس کو بھی حساب سے پیسو. اپنا پیٹ کیا کہہ رہا ہے سنیں؟ ایک لقمہ یہ کھاؤ، ایک چاپ کھاؤ، 2 چاپ کھاؤ، ایک یہ سب بھیجا کھا لو، یہ نرم کھا لو، اس کو چبا کے کھا لو. بولے چباتا اباتا کون ہے؟ کھانے کے ایسے حریص ہے کہ ایک لقمہ ہاتھ میں ہوتا ہے، نگاہ دوسری بوٹی پر ہوتی ہے کہ بھائی کو اٹھانے سے پہلے میں اٹھا لوں. یہ سب اندر کے چور کل کھلیں گے. کل قیامت میں سارے چور کھلیں گے اور خسارے کی، نقصان کی لمبی فہرست ساتھ میں دی جائے گی. یہ کر آیا تھا، سوچ کر آیا تھا، دکھا کر آیا تھا کہ ہم کو دیندار سمجھنا. میں دیندار نہیں بننا چاہتا مگر دیندار جیسا رہنا چاہتا. کیسا ہضم کرے گا یہ معدہ؟ تو کیا دھوکہ ہوا؟ کیا اس نے تمہیں تو یاد ہی ہے. اچھا بات یہ بھی ہے کہ کتاب دیکھ کر پڑھ نہیں رہے، یاد ہے بیٹھ کے پڑھ رہے. دھوکہ دینا بھی آسان ہو گیا کہ تم کو یاد ہے جو پڑھ رہے ہو، اب تم نیچے اتر کے اپنے 2-4 وہ کام ہے یاد دلا دیا اس نے، کر لو. اور دیکھو پیر جو ہے بایاں قدم نیچے اتارنا. ارے نہیں معلوم تو بولو نا کہ نہیں معلوم، تو ہی بتا کیا دھوکہ ہے. بولے نہیں پوچھیں گے تو چھوٹے بن جائیں گے اور ہم بڑے ہیں. اب کیا ارادہ ہے؟ ابھی بھی بڑے ہیں. جو اپنی نگاہ میں بڑا ہوتا ہے خدا کی نگاہوں سے گر جاتا ہے. جو اپنی نگاہوں میں گر جاتا ہے خدا اسے اٹھا لیتے ہیں. خدا اٹھاتے ہی اسے جو اپنی نگاہوں سے گرتا ہے. کھل گئی جب سے چشمہ بصیرت، اپنی نظروں سے خود گر گئے ہم، تو خدا نے کہا ہم اٹھا لیں گے، تیرا ڈنکا بچوا دیں گے. اس آدمی نے کہا کچھ دھوکہ ہے. تم نے اتنی جلدی اتنی اچھی ترغیب دیا، کچھ تو دھوکہ ہے. یا اللہ کیا دھوکہ ہے؟ کب پڑھتے اترو گے تو سبحان اللہ نہیں کہو گے، ایک بات پہ عمل ہو جائے گا، وہ بایاں قدم اتر جائے گا. اس لیے رکو وہاں اور پھر سبحان اللہ کہو اور پھر بایاں قدم اتارو، پھر چلو اپنا کام کرو. دل ایسا بنے جو ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ ہو، اور شیطان ہر وقت سوار رہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی خدا کا نہ ہو. کیا سیکھا ہم نے؟ ہم سمجھتے سب سیکھ گئے. اور 70 میں جماعت میں نکلا ہوں اور پوچھتے کتنے سال ہو گئے؟ 55 سال ہو گئے. 55 سال تو آدمی کی زندگی ہو جاتی ہے، 50 سال 55 سال. اور میں مسجد میں بیٹھ کر، ابھی میں سفر پہ تھا، بیٹھ کر حساب لگا رہا تھا، کئی دن تک اپنا حساب لگاتا رہا کہ تو کتنے % کا دیندار ہے. کیوں کام میرے پاس کچھ تھا نہیں، ملاقات بھی نہیں تھی، تقریر بھی نہیں تھی، مسجد میں نماز پڑھ کے آئے، گھر پہ بیٹھ گئے. بہت سوچا، بار بار سوچا، تو اپنے کو 2% کا دیندار پایا. کتنا؟ 2%. نفس نے کہا 2 کیسا ہے؟ 5 تو فرائض ادا کرتا ہے، 2 کیسے؟ 2 کیسے؟ تو بہت دیندار ہے بھائی، تو 5 فرض ادا کرتا ہے.
تو 5% تو یہی ہو گیا. اور فرض ادا کرتا ہے تو بڑے لمبے. میں نے کہا دیکھ 5 فرض ہے لیکن 5 کی ڈیٹیل اتنی ہے کہ 2% سے زیادہ نہیں جانتا. نماز کی ڈیٹیل اتنی ہے کہ 2% سے زیادہ میں نہیں جانتا, لوگ جانتے ہوں. ایمان کی ڈیٹیل اتنی ہے اس لیے کہہ دیا جن پہ ایمان لانا ہے سب پہ لاتا ہوں. ڈیٹیل میں جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے, ڈیٹیل میں جائیں گے تم تو فیل ہو جائیں گے. آپ اپنا حساب لگا لیجئے آپ کتنے % کے دیندار ہیں. اگر خوش فہمی میں ہے تو جلدی ہم سب توبہ کر لیں, ورنہ یہ خوش فہمی کے دن بہت جلدی سے چلے جائیں گے اور حساب کا دن فوراً آ جائے گا. کوئی شرم کی بات نہیں, جو نہیں جانتے وہ پوچھیں گے اور پوچھ کر کریں گے. اللہ کی دی توفیق سے آپ حضرات کی دعا اور توجہ کی برکت سے اللہ نے ایسی کام کی بات کہلایا ہے کہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا. اللہ مجھے بھی بعمل بنائے, میری نسلوں کو بھی, اور آپ حضرات اتنی دور سے آئے آپ حضرات کو بھی, سب کو اپنی پسند کا دیندار بنا دے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.